غیرت۔ والدین کو چاہے کہ وہ اپنے بچوں میں غیرت و حمیت کا صحیح جذبہ پیدا کرے، کیونکہ غیرت ایک مسلمان کا سرمایہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر 4 لوگوں کو گواہ بنائے۔ جب یہ بات حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسی حالت میں وہ گواہ تلاش کرنے جائے گا؟ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پاؤں تو ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دو۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، کیا تمہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت پر تعجب ہے؟ جبکہ اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ نے اپنی اسی غیرت کی وجہ سے ہر کھلی چھپی برائی اور بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی غیرت مثالی تھی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی پر جنگ تک کی تھی۔ نہ صرف اس بے حرمتی کرنے والے کو بلکہ اس کی حمایت پر آنے والے پورے قبیلے کو عبرتناک سزائیں دیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عرب عورت بنی قنقاع جو یہودی تھے کہ بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور فروخت کر کے کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس بیٹھ گئی جو یہودی تھا۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پیچھے باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو بے پردہ ہو گئی، جس پر یہودیوں نے قہقہا لگایا۔ اس عورت نے چیخ و پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، پھر انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ لیکن افسوس، آج مسلمان گھرانوں میں اسلامی اور ایمانی غیرت کا گراب تیزی سے نیچے گر رہا ہے۔